بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تین اہم موضوعات پر بات کریں گے، تین بڑی خبریں ہیں، ان کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ ایک تو بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑا ریلیف ملا ہے تحریک انصاف کو، لیکن یہ جو ریلیف ہے یہ ملا پشاور ہائی کورٹ سے ہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری روک دی ہے۔ اب عمر ایوب کو نااہل کر دیا۔ اسپیکر ایاز صادق جو آج بڑے شرمندہ سے نظر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تحریک انصاف سے کہ جی بائیک آؤٹ نہ کریں، اسد قیصر صاحب رک جائیں، نہ جائیں۔ اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی حیثیت تو کوئی رہ نہیں گئی، تو بس منت سماجت ہی کرتے رہے کہ جی آپ نہ جائیں، رک جائیں۔ لیکن جب وہ یہ منت سماجت کر رہے تھے تو ان کو خیال ہونا چاہیے تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں آنے کا فائدہ کیا رہ گیا ہے، بچ کیا گیا ہے اس پارلیمنٹ میں، جہاں پر آپ لوگوں کو تھوک کے حساب سے نااہل کرتے ہیں اور فوری طور پر جناب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر الیکشن کروانے کی بات کرتے ہیں۔ تو عمر ایوب کو نااہل کر کے تو اب یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے اپوزیشن لیڈر بھی کوئی پیپلز پارٹی کا لایا جائے، الیکشنز کروائے جائیں اور نون لیگ کے لوگ جتوا کر ان کو سمپل میجورٹی دی جائے، پھر پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کا رول دے دیا جائے۔ دکھانے کے لیے سب ڈرامے بازی ہے، رہ کیا گیا ہے اس نظام میں، ایک مذاق ہو رہا ہے بس۔ صرف آتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں اور بس اوپر سے جو حکم نامہ آنا ہے کرنا تو انہوں نے وہی ہے۔ تو یہ صرف دکھاوے کا ایک سارا بنایا ہوا ہے، ڈرامے بازی، یہ پارلیمنٹ، یہ قانون سازی جو اوپر سے آ گیا وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی صحافی تو کھلے عام کہتے ہیں نا کہ یہ جس طرح خواجہ آصف نے کہا جی ہائیبرڈ سسٹم ہے جس میں آئین کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، آئین کی بات آپ چھوڑ دیجئے، ان چیزوں کو چھوڑیں، آئین وغیرہ، یہ بس یہ ایک ضرورت کے تحت یہ سسٹم چل رہا ہے اور اسی طرح سے اس سسٹم نے چلنا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ سینٹ سے بھی شبلی فراز صاحب کو جی ادھر سے بھی ان کو نااہل کر دیا۔ اب اس حوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے درخواست دائر کی گئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ اچھا، پشاور ہائی کورٹ پہلے کہہ چکی ہے جی ہم نے فردر کام سے تو روک دیا ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا جی ان کے خلاف ساری کارروائیاں کریں، ہم نے وہیں پر روک دیا، تو اب ان کو کس طرح سے اپوزیشن لیڈر سے دونوں کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہٹا کر کسی اور کو لگایا جا سکتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری روک دی، عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف مزید کارروائی سے بھی روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے عمر ایوب اور شبلی فراز کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ بیرسٹر گوہر نے موقف اپنایا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے خلاف 2 درخواستیں دائر کی ہیں۔ 5 اگست کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کو سیٹ کو خالی قرار دے دیا۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ بتائیں ان کیسز کو سننے کا کیا پشاور ہائی کورٹ کا اختیار ہے، جس پر انہوں نے بتایا جی آرٹیکل 63(1)H کے تحت درخواست گزار کو نااہل کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے ممبران کو الیکشن کمیشن کا ان ممبران کو نااہل کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے، رولز کے خلاف ہے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر نے مزید اس پر دلائل دیے اور یہ کہ جی الیکشن کمیشن اسپیکر کی طرف سے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنا لازمی تھا اور یہ خود سے ساری کارروائیاں کی گئیں۔ تو اس پر بہرحال بڑا ریلیف ملا ہے اور عدالت نے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 اگست تک جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ تو ابھی فوری طور پر تو یہ اپوزیشن کی کرسیاں وہ حکومت فل نہیں کر سکتی۔ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ہے کہ وہ مل جائیں گے، نورہ کشتی جاری رکھیں گے اور نون لیگ کو سمپل میجورٹی دے کے ان کا وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا آ جائے گا، کیونکہ ابھی تو پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں قائم رہ سکتی۔ لیکن یہ جس طرح سے مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، اب آپ یہ دیکھیے ضمنی الیکشنز کروائے جائیں گے، وہاں پر فارم 47 کے ذریعے سب کو کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی عمران خان نے بائیک آؤٹ کر دیا ہوا ہے تو اس سے بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی اب اس کی ساکھ کوئی نہیں رہے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا آپ ضمنی الیکشن میں آئیں تو صحیح، سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے۔ تو یہ جتنا کرنا ہے پچھلے 3 سال سے اچھا ہے، اس قوم کی آنکھیں کھلیں گی۔ 78 سال سے جو اس ملک کو دیمک کی طرح یہ نظام جو رائج ہے، نظام 3 سال سے اشرافیہ کا یہ کھا رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی، پھر ہی اور زیادہ بضامت اور ایک پرماننٹ سولوشن کی طرف ملک جائے گا۔ تو لہٰذا اب آ جائیں، پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر کا شوق جو ہے وہ بھی پورا کر لیا جائے مستقبل میں، اور یہ اس لیے کہ پھر دونوں مل کر، ادھر سے پیپلز پارٹی ادھر سے نون لیگ، تو الیکشن کمیشن کے ممبران لگانے آسان ہو جائیں گے۔ پھر اگلا جو سیٹ اپ لانا ہے نگران سیٹ اپ، وہ اپنی مرضی کا لے آئیں گے وزیر اعظم۔ تو ابھی بھی سب کچھ اپنی مرضی کا ہو رہا ہے، تب بھی لے آئیں، لیکن یہ تو پلانز ہے نا، یہاں ایک دن کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ اس کے علاوہ جی اسلام آباد میں کوریج کے دوران صحافی سے ایس ایس پی کا پکڑو گاڑی میں ڈالو، موبائل لو جیسے الفاظ پر سوال۔ کیا اب صحافی کو خبر دینے سے پہلے پولیس سے اجازت لینا ہوگی؟ آزادی صحافت پر سنگین سوال نشان، یہ نادر بلوچ رپورٹ کر رہے ہیں
کہ وہاں پر پولیس کا ایس پی آتا ہے اور وہ جب دیکھتا ہے یہ کون ہے، کہتے ہیں جی صحافی ہے، اس کے اہلکار کہتے ہیں، کہتے ہیں پکڑو اس کو ڈالو اندر، اسے کیمرہ بھی چھینو۔ یہ اب ختم ہو گیا، یہاں پر کوئی آزادی اظہار نہیں ہے، یہاں پر کسی کے پاس کوئی آزادی نہیں۔ صحافی ڈر ڈر کے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی نظر بھی آ جائے، دیکھیں پولیس والے کو پتہ ہے کہ اس کو اٹھا کر ہم لاپتہ بھی کر دیں تو کوئی نہیں پوچھنے والا، جو مرضی ہم کرتے رہیں۔ یہ اب اس ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ حالیہ ایک ویڈیو ہے جہاں پر کسی احتجاج کی کوریج کے لیے صحافی آیا ہوا تھا اور اس کے حوالے سے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ البتہ IMF نے اس حکومت کو اندر باہر سے ہلا کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ جو عوامی حکومت نہیں ہوگی وہ پھر ڈکٹیشن پہ ہی چلے گی، وہ باہر کی ڈکٹیشن پھر زیادہ آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی عوام کو تو ہم نے یہاں جبر اور تشدد کا نشانہ بنانا ہے، تو باہر کے آقاؤں کی سنیں گے تو پھر ہی وہ ہمارے اوپر اس طرح کے سوال نہیں اٹھائیں گے کہ جو حکم سرکار۔ بااثر سیاسی افراد کے ڈیٹا تک محدود رسائی، IMF کا پاکستان سے عہدوں کا غلط استعمال روکنے پر زور۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ مشن کی رپورٹ کا ابتدائی مسودہ پاکستان کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اچھا، IMF کی ایک اور شرط جو سرپلس کی تھی کہ جی صوبے سرپلس دکھائیں گے، اس میں پنجاب حکومت کی طرف سے سب سے بری کارکردگی دکھائی گئی ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی اتنا خرچ کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی یہ سینئر صحافی نے بتایا ہے کہ 11 ارب روپیہ ایک سال میں، سوچئے ایک سال میں اشتہاروں پر خرچ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے 11 ارب روپیہ، ہر مہینے تقریباً 1 ارب یا 90 کروڑ آپ کہہ لیجئے۔ سوچیں ذرا، اور ایسے ایسے اخبار ہیں آپ نے زندگی میں ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جن کو اشتہار دیے گئے ہیں۔ اس طرح اشتہار کی بندر بانٹ کی گئی ہے، اور اسی لیے قانون لا رہے ہیں کہ ہم جتنے مرضی اشتہار دیں، جو مرضی کرتے رہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ تو اب IMF جو ہے اس نے یہ کہا ہے پاکستان سے سرکاری معاہدوں میں بدعنوانی اور عوامی عہدوں کا غلط استعمال روکنے پر زور دیا ہے۔ IMF نے کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ مشن کی رپورٹ کا ابتدائی مسودہ پاکستان کے ساتھ شیئر کر دیا، جس میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے سرکاری معاہدوں اور بدعنوانی اور عوامی عہدوں کا غلط استعمال روکنے پر زور دیا۔ یہ بھی میں ساتھ آپ سے عرض کر دوں کہ IMF بھی عجیب ہے، یہ کہتے تو ہیں حکومت کے جی ہم نے خرچے کم کرنے ہیں، اپنے خرچے بڑھا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو اشتہار بازی کا بتایا، یہ 11 ارب روپیہ انہوں نے اشتہاروں پر لگایا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم خرچے کم کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے اتنی شاہ خرچیاں کی ہیں کہ جو انہوں نے سرپلس شو کرنا تھا IMF کے ساتھ، جو کمٹمنٹ تھی وہ بھی پوری نہیں کی۔ اور اب کیا ہوگا؟ ٹیکس عوام پر مزید لگاؤ۔ ویڈیو یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ مری سے آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اتنی دفعہ یہ مری گئے ہیں کہ کوئی حکمران میرا خیال ہے اتنی دفعہ مری نہیں گیا ہوگا، انہوں نے ریکارڈ بنا دیا ہے، اور وہاں کا خوبصورت موسم انجوائے کرتے ہیں۔ تو اب یہ بہت بڑی قربانی دے کر آ رہے ہیں، وہاں موسم بڑا اچھا ہے، اور یہ آپ کی خاطر، اس قوم کی خاطر دیکھیے، یہ حکمران خاندان یہ چاہتا تو وہاں بھی رہ سکتا تھا، لیکن دیکھیے یہ پھر آ جائیں گے پرائم منسٹر ہاؤس میں، شہباز شریف آ جائیں گے، میاں نواز شریف صاحب محلات میں، رائے گنج کے محلات میں آ جائیں گے، یہ عوام کے درد کی وجہ سے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ عوام کا ان کو خیال نہ ہو تو یہ مری میں ہی وقت گزاریں، وہاں پرفضا مقام ہے، وہیں پر ساری جس طرح بھی کچن کیبنٹ وہاں پر گئی ہوئی تھی، تو کافی دن یہ وہاں پر رہیں، جس طرح مریم صاحبہ ہر ہفتے یا چند دن کے بعد وہاں پر جاتی ہیں، تو یہ ہماری خاطر، اس ملک کی قوم کی خاطر واپس آ جاتے ہیں، ورنہ یہ وہیں رہیں، جس طرح یہ اس قوم اور ملک کی خاطر ہی پاکستان آئے ہیں، ورنہ یہ برطانیہ رہتے۔ تو یہ سب کچھ اس ملک اور قوم کی خاطر ہو رہا ہے۔ 11 ارب روپیہ اشتہاروں میں لگایا جا رہا ہے، اور 20 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کر پھرا جاتا ہے، اور جس طرح اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، یہ سب اس قوم کی خاطر ہو رہا ہے۔ اور ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بیوروکریٹس اپنے نوازے جا رہے ہیں وہ بھی اس قوم کی خاطر ہیں، جو بھی اس قوم کا حصہ ہیں، ان کی جائیدادیں نہیں بنیں گی تو وہ غریب نہ ہو جائیں۔ پھر جو ججز کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، جو بیوروکریٹس کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، جو پارلیمنٹرینز کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، جو اربوں روپیہ 70 ارب روپیہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پر دیا جاتا ہے، وہ بھی اسی قوم کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ اس قوم کے درد کی وجہ سے دیکھیے یہ سارا خاندان مری سے واپس آ گیا، کہ جن کیبنٹ وہاں جو لگی تھی، اب کہا یہ گیا جی ضمنی الیکشن کے لیے ٹکٹس کے لیے تھی، لیکن کچھ گڑبڑ کی بھی اطلاعات ہیں کہ یہ ہماری بھی بدنامی ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہم پر آ رہی ہے، کرپشن پکڑنے کے چکروں میں ہمیں نہ کہیں رگڑ دیں۔ تو اس حوالے سے بھی جناب کہا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔